ایک اور بہت ساری مصیبت ہے جس نے غربا کی ناک میں دم کر رکھا ہے، وہ یہ ہے، بلکہ میں کہوں گا امراء کی ناک میں بھی دم کر رکھا ہے، اور یہ دنیا میں کسی خطے میں یہ بیماری نہیں ہے سوائے بر صغیر کے۔ اور وہ کیا؟ یہ جہیز، کہ باپ ساری زندگی کماتا رہتا ہے اور بیٹی کو دیتا ہے، پھر دوسری بیٹے کے لیے کماتا ہے، پھر تیسری بیٹی کے لیے کماتا ہے، اور ساری زندگی جو ہے وہ جہیز میں لٹا دیتا ہے، اور لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا جہیز دیا جائے۔ پوری دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا، نہ شرق میں نہ غرب میں، کہیں بھی نہیں، صرف بر صغیر۔ اور یہ ایک ہندوانہ رسم ہے، اور اس رسم کو ہم سینے سے لگایا ہوا ہے، اور اس پر اتنی سختی سے پابند ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیز بھی ہونی چاہیے، یہ چیز بھی ہونی چاہیے، یہ بھی چیز ہونی چاہیے۔ جہیز کی باقاعدہ اشیاء ملتی ہیں، اور باقاعدہ جو ہے اس کے مطالبے، اس کی لسٹیں ہوتی ہیں کہ یہ ہمیں دیا جائے۔ بھلا کوئی جہیز سے بھی امیر ہوا ہے اور اس کے مسائل دور ہوئے ہیں؟ یہ بھی مانگنے کا ایک طریقہ ہے، اور پوری دنیا کے اوپر میں نے عرض کیا کہیں نہیں ہوتا، اور اسلام میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تحفہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک جو ہے وہ مخصوص دائرہ ہے، لیکن جب یہ سلسلہ ایک مرض بن جائے تو اس وقت اس سے بھی ان حالات کے اندر آپ کو گریز کرنا چاہیے، اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے جو بیٹیوں کے ماں باپ ہیں ان کے لیے اس کے خلاف جہاد کرنا بہت مشکل ہوگا۔ مشکل اس لیے ہوگا کہ لوگ کہیں گے یہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور بیٹے والے جب مطالبہ کریں گے، بیٹی کو ایسے کوئی قبول نہیں کرتا، تو اگر کوئی جہیز کے بغیر بیٹی کا نکاح کرنا چاہے تو کون قبول کرے گا؟ اس کے لیے سب سے اہم ذمہ داری جو ہے وہ بیٹوں والوں کی ہے کہ وہ عزم کریں۔ میں نوجوانوں سے بھی مخاطب ہوں کہ وہ عزم کریں کہ ہم جب بھی مانگیں گے پیشانی سجدے میں رکھ کے اللہ سے مانگیں گے، اور ہم اپنے ہاتھوں پر اللہ کی دی ہوئی طاقت پہ بھروسہ کریں گے، خود کمائیں گے، سنگ لاکھ چٹانوں سے بھی اپنی ضرورت کو نکالیں گے، کسی غریب کی بیٹی سے یا امیر کی بیٹی سے جہیز نہیں مانگیں گے۔ جس نے بیٹی دے دی اس نے کیا باقی رکھا ہے؟ تو اس کے خلاف جو ہے وہ عملی طور پہ ہمیں اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے، ممبر و محراب سے بھی آواز ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ادارۃ المصطفیٰ کے مبلغین اس کے خلاف جگہ جگہ بولیں گے، اور ان کو اس عنوان سے تیاری کروائی جائے گی تاکہ وہ اس رسم بد کے خلاف کھڑے ہوں، اور اس مصیبت سے بھی جان چھڑانی چاہیے کہ جو ہے وہ 1000 کا لشکر لے کر بیٹی والوں کے گھر حملہ آور ہوتے ہیں۔ کس نام پہ، کس وجہ سے؟ اور وہ لوگوں سے قرض اٹھاتے پھرتے ہیں۔ میرے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی کہ 50,000 روپیہ قرض لیا تھا تو سود پہ لیا تھا میں نے، اب 1.5 لاکھ روپیہ ہو گیا ہے، تو وہ وعدہ آ گیا تو میں دے نہیں پا رہی۔ تو ساتھ اس کا بچہ تھا اور وہ ٹانگوں سے معذور تھا، وہ منظر مجھے نہیں بھولتا۔ تو کہنے لگی کہ آپ کسی کو بھیجیں اور دیکھیں ہمارے دروازے پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، کتنے شفاق لوگ ہیں۔ تو آپ نے کسی مجبوری کے تحت لیا ہوگا؟ تو کہنے لگی ہاں میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی، لوگوں کے گھروں کے برتن مانج کے میں نے کوئی جہیز کی چیزیں بنا لی تھی، لیکن وہ کہنے لگے 100 آدمی لے کے آئیں گے بارات میں، تو اس وجہ سے مجھے یہ قرض اٹھانا پڑا، باقی تو میں نے تیاری کر لی تھی۔ تو میں نے کہا آپ اپنے رشتہ داروں میں شادی کر لیتے جن کو آپ کا احساس ہوتا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جو بارات لے کے آیا وہ میرا سکا بھائی تھا۔ سکا بھائی اپنی اس بہن کے گھر اپنے بیٹے کو بیانے آ رہا ہے جس کا شوہر گھر کے برتن بھی بیچ کے نشہ کر لیتا ہے، اور وہ لوگوں کے گھروں کے برتن مانج رہی ہے، اور وہ بھی کہہ رہا ہے میں 100 کا لشکر لے کے حملہ آور ہونا ہے۔ اسے نہ شرم آئی نہ حیا آیا، اور اس نے لوگوں کے جو ہے وہ برتن مانج کر کے جہیز بنایا، پھر سود پر رقم اٹھائی، اور پھر اس نے ان کی 100 کے لشکر کی دعوت کی، اور وہ سمجھتا ہوگا کہ میں اپنی عزت بنا لی ہے۔ اور میاں تو 3 بندے لے کے آ جاتا اور کہتا کہ ہم کھانا کھا کے آئیں گے، آپ کے گھر سے چائے پیئیں گے، عرش کا رب اتنا راضی ہوتا کہ تجھے اتنا نوازتا کہ تجھے کوئی کمی باقی نہ رہتی۔ لیکن غریب بھی غریب پہ ظلم کر رہا ہے، امیر بھی امیر پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ رسمیں ختم ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ممبر و محراب سے بھرپور آواز اٹھنی چاہیے، اور پاکستان میں بھی اس کی قانون سازی ہونی چاہیے۔ لیکن ہم اپنے حصے کا کام کریں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اپنے رب کا ناشکرہ ہے، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس پہ وہ خود گواہ ہے۔ کوئی خارج سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دلیلیں دی جائیں کہ انسان ناشکرہ ہے، یہ دیکھو اس نے ناشکری کی۔ کہا وہ اپنے اندر اتر کے دیکھے تو وہ ناشکر اپنے آپ کو پائے گا۔ سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک
جو کچھ ہمیں ہمارے وجود کے اندر دیا گیا، کیا اس کا ہم نے کبھی شکریہ ادا کیا ہے؟ کتنے جوڑ ہیں، کتنی ہڈیاں ہیں، کتنے سسٹم لگے ہیں، تنفس کا نظام ہے، انہضام کا نظام ہے، عضلاتی نظام ہے، اسی طرح ہڈیوں کا ایک سسٹم ہے، انسان کا جو ہے وہ جگر کا معاملہ ہے، دماغی سسٹم لگایا ہوا ہے، بولنے والی زبان دی گئی ہے، سننے والے کان دیے گئے ہیں، دیکھتی آنکھیں دی گئی ہیں، اور چلنے کے لیے ٹانگیں دی گئی ہیں، اور پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نظام دیا ہے۔ ایک لقمہ اٹھانے کے لیے اس کے لیے جو اہتمام کیا گیا ہے، سب سے پہلے ہاتھ سے چھوتا ہے، اگر زیادہ گرم ہے تو وہیں چھوڑ دے، پھر اس کے بعد وہ اس کو منہ کے قریب لاتا ہے، دوسرا سینسر لگائے ناک، اگر بدبودار ہے تو وہیں چھوڑ دے، ناک کو کانوں کی جگہ رکھ دیا جاتا، کان کو ناک کی جگہ رکھ دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں، اس کی ضرورت یہاں تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زبان پہ اگر کڑوا ہے تو وہیں تھوک دے، پھر اس کے بعد دانتوں سے اس کو چبایا جاتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی سخت چیز ہے تو وہیں پھینک دے، پھر اس کے بعد حلق سے اتارا جاتا ہے۔ ایک لقمہ تیرے حلق تک پہنچتے ہوئے کتنے مراحل طے کرتا ہے، اور رب نے تیرے لیے کتنا سسٹم بنایا ہے۔ تیری 5 انگلیاں برابر نہیں رکھی، لیکن جب تو لقمہ اٹھاتا ہے تو برابر ہو جاتی ہے، اور تیرے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اگر ساری برابر ہوتی پہلے ہی تو لقمہ نہ اٹھا پاتا، پھر اندر دانتوں نے پیسا چکی کی طرح، اور پھر اندر تیرے معدے میں چلا گیا، اور پھر معدے میں جہاں جسم کو جو ضرورت تھی اس نے اس کو وہاں پہنچایا، جو فاضل تھا، زائد تھا، اس کو فضلے کی صورت کے اندر باہر پھینک دیا گیا۔ تو یہ تیرا ایک سسٹم رب نے بنایا ہے۔ انسان کبھی اس پہ غور کیا، تدبر کیا؟ تو کتنا ناشکر ہے، اپنے اندر اتر کے دیکھ، تو نے کبھی اپنے اندر جو لگے ہوئے سسٹم ہیں ان کا کبھی بیٹھ کے رب کا شکریہ ادا نہیں کیا؟ باقی خارج میں تیرے لیے یہ ہوائیں چل رہی ہیں، یہ درخت آکسیجن پیدا کر رہے ہیں، یہ پانی کا سسٹم ہے، یہ بادل امٹ کے آتے ہیں، برستے ہیں، زمین سے سبزہ اگتا ہے، ان کے اندر رنگ بھرتے ہیں، پھل لگتا ہے، مٹھاس آتی ہے، ذائقے آتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کے طبی خواص پیدا ہوتے ہیں، پھر تیری ضروریات وہاں پہنچتی ہیں۔ تیرے لیے اس نے جو ہے وہ آکسیجن رکھی ہے، تیرے لیے ہواؤں کے بندوبست کیے ہیں، تیرے لیے سائبان رکھا ہے، چھت رکھا ہے، ماں باپ کی شفقتوں بھری گود رکھی ہے، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد اور بیویوں کو بنایا ہے، تیرے لیے جو ہے وہ مال دولت سواریاں، طرح طرح کے پھل، انواع و اقسام کے کھانے، طرح طرح کے مشروبات، معقولات اور لحمیات، کیا کچھ تیرے لیے بنایا۔ انسان ذرا غور کر، تدبر کر، زمین کو بچھونا بنایا، یہ پھوٹتے جھرنے، یہ بہتی ندیاں، یہ کوسار، یہ مرغزار، یہ لالازار، یہ جوئے بار، یہ شہد کے چھتے میں تیرے لیے رس بھرتی ہوئی مکھیاں کہاں کہاں سے وہ رس نچوڑ کے تیرے لیے جمع کرتی ہیں۔ کہتے ہیں ایک چھتے پہ 1.25 لاکھ مکھی ہوتی ہے، اور وہ کہاں کہاں سے پرواز کرتی ہے، لاکھوں میلوں سفر کرتی ہے، اور وہ رس ایک ایک قطرہ، ایک ایک بوند تیرے لیے جمع کرتی ہے۔ وہ تیرے لیے غذا بھی ہے، تیرے لیے شفا بھی ہے، تیرے لیے دوا بھی ہے۔ تو نے محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی، اس کو نچوڑ کے اپنے اندر اتار لیا۔ ذرا اس لقمے کو جس سے لذت لیا تو نے، تو ذرا غور کر کتنا کچھ تیرے رب نے عطا کیا ہے، روزانہ کتنا کچھ تجھے نصیب ہو رہا ہے۔ انسان تو اپنے رب کا ناشکر ہے۔ تو وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پر انسان خود گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک یہ دولت کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے۔ افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، اس گھڑی کو یاد دلایا جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ آج کر لے جو کرنا ہے، آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب تم قبروں سے اٹھاؤ جائے گا۔ تو صاحبو، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اس مختصر سی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔